اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور لگاتار اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی نئی انفیکشنز ہو رہی ہیں، اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس انفیکشن کو، اس وبا کو روکنے کے لیے جس کا ابھی تک کوئی علاج سائنسدان تلاش نہیں کر سکے، جن تدابیر کو اختیار کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے، ان میں سے اکثر بڑی ظاہری اور بڑی بنیادی قسم کی ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، صاف رکھا جائے اور گھروں کو صاف رکھا جائے، اور دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے سے انسان بچے، چھینک کر جب اس کو آتی ہے تو وہ پھر دوسرے سے دوری رکھے، ماسک کا استعمال کرے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے آج ہم اسلام کی ان تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کون سے احکامات دیے ہیں جو ہمیں ظاہری صفائی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ نیز ہمارے آقا و متحز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے پاکیزہ سیرت، نیز آپ کے ان اقوال زرعی جو آپ کے جو احادیث کے رنگ میں جانے جاتے ہیں، وہ آپ جن میں آپ نے امت مسلمہ کو، مومنین کی جماعت کو آپ نے نصائح فرمائے صفائی کو اختیار کرنے کے سلسلے میں، نیز وبا کے ظاہر ہونے کی صورت میں جن ذرائع کو، جن تدابیر کو اختیار کرنے کی آپ نے نصیحت فرمائی، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی تقریباً 2 مرتبہ طاعون ظاہر ہوئی پنجاب کے علاقے میں، اور آپ نے اس موقع پر کن تدابیر کو اختیار فرمایا، نیز آپ نے جماعت کو کیا نصائح فرمائیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ہم جب قرآن کریم کا جائزہ لیں تو ہماری توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جاتی ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ایک رسول کے بعثت کی دعا کی، اور علاوہ دیگر مقاصد کے آپ نے جس مقصد کا، جس پہلو کا اس میں اس دعا میں ذکر کیا، وہ پہلو یہ تھا وہ یزکیہم، کہ ایسا رسول جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو صاف کرے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں آپ نے اس لفظ یزکی کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے جائزہ لیا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسول کو بھیجے گا جو نہ صرف ان کے دماغوں کو پاک کرے گا، ان کو حکمت سمجھائے گا، بلکہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا، بلکہ ان کی ظاہری طور پر بھی ان کی تطہیر کرے گا، اور ان کو اس مقام تک لے جائے گا جس میں وہ اپنی ظاہری اور جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنے والے ہوں گے۔ گویا وہ اس لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی قوم کو تیار کرنے والا ہوگا اپنے ظاہری نمونے کے ذریعے سے۔ پھر علاوہ ازیں ہمیں ایک قرآن کریم میں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ نیری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ الحکم 17 ستمبر 1904۔ اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ توبہ اور ظاہری پاکیزگی، ظاہری صفائی، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور تب تک توبہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک انسان ظاہری پاکیزگی اور صفائی کو اختیار نہ کرے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممید اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر طہارت نہ کرے
تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے۔ پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اسی لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعے کو غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو، اور عیدین جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، یعنی بدبو کا اندیشہ ہوتا ہے، پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے معنی بیان کرتے ہوئے، کہ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اس کا ترجمہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ یہ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ نمبر 32 میں یہ تحریر درج ہے۔ حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ صفائی کی طرف توجہ دلائی، اور نماز کے لیے جو شرائط ہیں اس میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان نماز سے پہلے وضو کرے، جس میں تمام ظاہری جو جسم کے اجزاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، ان کو دھونا، ان کو صاف کرنا یہ لازم ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ظاہری صفائی، جسمانی صفائی کے اوپر مشتمل ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا، حضور نے اسے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سر اور داڑھی کے بال درست کرو۔ جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بھلی شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ وہ شیطان اور بھوت لگے؟ گویا ظاہری طور پر بھی خوبصورتی، ظاہری طور پر انسان اپنی صفائی کا خیال رکھے، اس کا بھی آپ نے مسلمانوں کو تعلیم دی۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے مسلم میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے خوبصورت ہوں، صاف ستھرے ہوں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی طیب رہنا، پاک رہنا اور خوبصورت اپنی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی کا خیال رکھنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو میں سے کچھ لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ایک روایت ہے، اب ایسے حالات میں جب ہم کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف قسم کی ہدایات سنتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ماسک کا استعمال کیا جائے، کیونکہ چھینٹ کے ذریعے سے یا انسان اگر چھینکتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے جو ذرات ہوتے ہیں، ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، وہ دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو جراثیم سے متاثر کر سکتے ہیں اگر وہ شخص خود جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو۔ اس تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں 14 سال پہلے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکا کرتے تھے تو آپ چہرے کو ہاتھ یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور اس طرح سے اپنی آواز کو بھی دبا لیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر ویسا شخص جو خود اس بیماری سے مبتلا ہو، اسے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اس بیماری میں انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عدوہ یعنی وبائی مرض اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہوتی ہے، اور مجذوم سے ایسے ہی بھاگنے کی کوشش کرو جیسے کوئی شیر سے بھاگتا ہے، یعنی ایسا شخص جو پہلے سے ہی بیماری میں مبتلا ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو جیسے کہ تم شیر سے بچتے ہو۔ گویا اس کے اگر انسان اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہلاکت ظاہر ہوگی، اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی اور اموات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ادوا ظاہر ہو، کوئی وبائی مرض ظاہر ہو، تو صحت مند کو بیمار کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ ایک شخص اگر جو ہم آج کل سنتے ہیں
کوارنٹین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مریض ہے تو اس کے پاس صحت مند لوگ نہ جائیں، کیونکہ وہ بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں علم ہو کہ فلاں جگہ پر طاعون پھیل گئی ہے تو پھر اس جگہ داخل نہ ہو، اور اگر ایسا ہو کہ وہ ایسی جگہ ظاہر ہو جہاں تم موجود ہو تو پھر تم وہاں سے نہ نکلو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی جس جگہ بیماری ظاہر ہو چکی ہو، پھر اگر انسان وہاں سے دوسری جگہ جائے گا، دوسرے مقامات پر جائے گا تو بیماری پھیلے گی۔ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ چائنا میں جب اس بیماری کو روک تھام کی گئی اور لاک ڈاؤن کیا گیا، اس کے نتیجے میں اس بیماری پر کافی حد تک وہ حکام جو ہے حکومت وہ قابو پانے پر وہ قابو پا سکی، اس کو روک تھام کرنے میں وہ کے قابل ہو سکی۔ پھر ایک اور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا طاعون کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آزمائش ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ بس جب کوئی بندہ طاعون کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے مقام پر ہی صبر کرتے ہوئے ٹھہرا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شہید کے برابر مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی صبر کے ساتھ اپنے مقام پر رک جانا، جیسے کہ آج کل گھروں میں لوگوں کو حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، لوگ گھروں میں رہیں بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ صبر، جو اگر کوئی مومن صبر کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر دے گا، اور کیونکہ صبر کے مقام پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اس لحاظ سے مستحق ہوگا۔ اور جو شخص اس نے بیماری کے نتیجے میں اگر اس کو وہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہادت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ شہادت کے مرتبے پر ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ تو کسی کو تکلیف پہنچا اور نہ کسی دوسرے سے تکلیف کا نشانہ بن۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ خود کسی کو تکلیف پہنچا نہ کسی سے تکلیف لے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں اگر ہمیں سے ہر ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتا ہے، اگر میں ان احکامات کی پیروی کروں تو میں دوسرے کو بچا سکتا ہوں، اگر دوسرا ان ہدایات پر عمل کرے تو وہ مجھے بیماری سے بچا سکتا ہے۔ یہی بات یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے اس کی تعلیم دی، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ کسی سے تکلیف لو۔ پھر ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، آج کل کے زمانے میں جبکہ نمازوں کے متعلق بڑی پابندی ہے اور ہر قسم کی اجتماعات جس میں لوگ اکٹھے ہوں اس پر حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، تو نمازوں کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الارض کلھا مسجد، تمام کی تمام زمین کرۂ ارض، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، سوائے الا المقبرہ والحمام، سوائے قبرستان کے، سوائے بیت الخلاء کے، تمام زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ بنائی ہے، عبادت گاہ بنائی ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ گویا ایسے حالات میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایسے حالات میں جبکہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بیماری کو پھیلانے کے لیے، بیماری سے متاثر ہونے کے لیے، اس سلسلے میں ہمیں گھروں میں نماز عبادات جو ہے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آپ کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور آپ نے کیا ارشادات فرمائے؟ اس تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہمدردی کو اختیار کرے، ایسے ان حالات میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے، خدمت خلق کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت اپنی سمجھ اور بصیرت کے موافق انسان کی ہمدردی میں مشغول ہو، کیونکہ وہ شخص انسان نہیں جس میں ہمدردی کا مادہ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اصل امر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس بات پر اطمینان نہیں ہے کہ ان ایام گرمی میں طاعون کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے اشتہار میں شائع کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت، لہٰذا یہ وقت ٹھیک وہ وقت ہے کہ ہماری جماعت بنی نوع کی سچی ہمدردی اور گورنمنٹ عالیہ کی ہدایتوں کی دل و جان سے پیروی کر کے اپنی نیک ذاتی اور نیک عملی اور خیر اندیشی کا نمونہ دکھاوے، اور نہ صرف یہ کہ خود ہدایات گورنمنٹ کے پابند ہوں بلکہ کوشش کریں کہ دوسرے بھی ان ہدایتوں کی پیروی کریں اور بدبخت احمقوں کی طرح فتنہ انگیز نہ بنیں۔ یعنی ایسے حالات میں جب حکومت کی طرف سے واضح طور پر ہدایات مل چکی ہیں، ان ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں یہ بیماری اور زیادہ پھیل سکتی ہے۔ ایسے موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا ایک بدبختی ہے، یہ ایک احمقانہ فعل ہے،
اس لحاظ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تجربے کے روح سے مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے اور اپنی بدروؤں کو گندا نہیں ہونے دیتے، یعنی جو نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے پانی گھر کا باہر نکلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو گندا ہونے نہیں دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک کرتے ہیں اور بدبو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پس گویا وہ اس طرح پر یحب المتطہرین کے وعدے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے، آخر کبھی نہ کبھی وہ پیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پڑتی ہیں۔ اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اس سے بچے۔ یہ ایام الصلح کی تحریر ہے، جلد 14، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 333 سے 337 میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان حالات میں ظاہری صفائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام امور کے علاوہ جو ظاہری اسباب ہیں، جن کے ظاہری تدابیر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، جن پر عمل کرنا انسان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے، آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اصل نسخہ دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کسی مرض کے متعلق ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی دوا نہیں جس پر دعویٰ کر سکیں کہ وہ قضاء و قدر کے ساتھ پوری لڑائی کر کے تمام قسم کی تباہی کو ضرور کسی مرض سے حکماً نجات دے دے گی، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ اب تک طبیبوں کو ایسی دوا میسر ہی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے کہ جو حکماً ہر ایک طبیعت اور عمر اور ہر ایک ملک کے آدمی کو مفید پڑے اور ہرگز خطا نہ جائے۔ لہٰذا باوجود تدبیر کے بہرحال دعا کا خانہ خالی ہے۔ فرمایا لہٰذا باوجود تدبیر کے بہرحال دعا کا خانہ خالی ہے، اور طاعون تو تمام امراض مہلکہ میں سے اول درجے پر ہے، پھر کیوں کر ایسی مہلک مرض کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی تدبیر یا دوا اس کا حملہ قاتلانہ سے تمام جانوں کو بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو قرآن کریم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احادیث مبارکہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور حضرت اس موقع پر جو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز کی طرف سے بار بار ہمیں یاد دہانی اور جو رہنمائی ملتی ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہوں اور ان تدابیر پر عمل کر کے دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔